السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 22 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے رشتہ داری ہم سب پہ بھاری۔ ناظرین کرام، دنیا داری بڑھتی جا رہی ہے اور رشتہ داری کٹتی جا رہی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جی فلاں نے رشتہ کاٹا، وہی ذمہ دار ہے، میں نے نہیں کاٹا۔ آج دیکھ لیجئے، جتنی زیادہ آسانی اتنے زیادہ پریشانی۔ رشتے ناطے کو ہم اور آپ آرام سے بچا کر کے رکھ سکتے تھے، لیکن بچا نہیں پا رہے ہیں۔ سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ رشتہ داری ہم سب پہ بھاری ہے، اس لیے رشتہ داری اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کو نبھائیے۔ پہلے دیکھیے کیا حالت تھی، لوگ ملنے جاتے تھے، بہن کو انتظار ہوتا تھا کہ بھیا آنے والے ہیں، 6 مہینے میں 1 سال میں صحیح۔ اب تو آسانی ہو گئی ہے۔ اب غور کیجئے، لاسٹ مرتبہ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے فون پر بات کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے فون پر بات کیا اپنے خالو سے، اپنے ماموں سے، اپنے پھوپھا سے، اپنے چاچا سے؟ غور کریں، دیکھیں، اپنے بھائی سے، بہن سے کتنے دن ہو گئے؟ تو میں ان رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، جتنی زیادہ آسانی ہو گئی اتنی زیادہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا، ٹویٹر کا زمانہ ہے۔ سلام ہم نے کب بھیجا ہے یاد کیجئے، فون ہم نے کب کیا ہے یاد کیجئے، یاد نہیں۔ بھائی کو کب ہم نے یاد کیا یاد کیجئے، یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے میں مگن ہیں، اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنے بال بچے۔ لوگ پریشان بھی ہیں۔ جتنی زیادہ آسانی اتنی زیادہ پریشانی۔ صلہ رحمی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ صلہ رحمی، صلہ کے معنی ہوتا ہے جوڑ دینا، اسی کی ضد ہے توڑنا، قطع رحمی، رشتے ناطے کو توڑنا۔ آج رشتے ناطے کٹے ہوئے ہیں۔ موقع اور مناسبت کی وجہ سے ہم اور آپ مل جاتے ہیں۔ بھئی کسی کے جنازے میں مل گئے، شادی ہو گئی تو آ گئے، کبھی کبھی عید بقرعید میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب تو وہ بھی چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، رشتے ناطے کو جو ہم اور آپ کاٹ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ رشتہ داری جو کٹ رہی ہے، رشتہ داری کبھی کٹتی ہے مذہب کی وجہ سے، کبھی کٹتی ہے مسلک کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیں ہم اور آپ کہ رشتے ناطے کو ہم اور آپ نہ مذہب کی وجہ سے کاٹ سکتے ہیں، نہ مسلک کی وجہ سے کاٹ سکتے ہیں، نہ آپسی اختلافات کی وجہ سے کاٹ سکتے ہیں۔ مذہب کی وجہ سے کاٹنا، مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اسلام کی ہدایت دے دی، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، لیکن ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے؟ غلط ہے یہ۔ بلکہ اور زیادہ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اور زیادہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو حق پر آ گئے، صحیح کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں ہیں، تو کیا رشتے ناطے کو کاٹ دیں گے؟ اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے؟ چچا کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، چچا زاد بھائی کے ساتھ، ماموں زاد بھائی کے ساتھ، خالہ زاد بھائی کے ساتھ، پھوپھا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ،
ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یاد ہے کس کے پاس کتنے بال بچے ہیں، کہاں کہاں وہ رہتے ہیں، پھوپھا پھوپھی کے پاس کتنے ہیں، کہاں کہاں وہ رہتے ہیں، خالہ خالو کے پاس کتنے ہیں بال بچے، کہاں رہتے ہیں وہ لوگ، کیا کر رہے ہیں، چچا کے پاس کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ماموں کے پاس کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نانا کہاں ہے، نانی کہاں ہے، دادا کہاں ہے، دادی کہاں ہے، سوچا کبھی ہم نے، خیال کبھی ہم نے کیا؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے رشتے ناطے کو کاٹنا نہیں، ہم سب پر جو چیز بھاری ہو گئی ہے اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ یاد رکھیے، رشتے ناطے کو ہم مذہب کی وجہ سے نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، دونوں کا خون کیا ہے، بلڈ کیا ہے؟ آپ کاٹیے گا تو خون لال ہی نکلے گا۔ ایسا تو نہیں بھئی کسی کا پیلا ہو گیا، کسی کا ہرا ہو گیا، کسی کا لال ہو گیا، جی نہیں۔ آدم کی جو اولاد ہے وہ سب رشتہ دار ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، سب لوگ آ گئے، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، بابا آدم ہے، امی حوا ہیں، جو کلمہ پڑھے ان کے بھی بابا آدم ہیں، جو کلمہ نہ پڑھے ان کے بھی بابا آدم ہیں، ان کی بھی امی حوا ہیں، ان کی بھی امی حوا ہیں علیہما الصلاۃ والسلام۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بے شک ہم نے تم لوگوں کو مختلف گروہ اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں رنگ نہیں چلتا، اللہ کے یہاں مالداری نہیں چلتی، اللہ کے یہاں خاندان نہیں چلتا، اللہ کے یہاں کلر نہیں چلتا، اللہ کے یہاں سرداری نہیں چلتی۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں، ان بہنوں سے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو اسلام کی اگر ہدایت دے دی ہے، سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات مت توڑیے۔ کچھ بھائی کے بارے میں یہاں تک سننے آیا کہ بابا گزر گئے، اسلام پر نہیں تھے، دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے بھائی سے بھی نہیں ملتے ہیں، ماں سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے، لیکن آپ اپنے دل میں ان کے لیے جگہ رکھیے۔ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان پر کوشش کیا جائے، اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے، اللہ کا راستہ دکھایا جائے۔ تو اگر رشتے ناطے کو کاٹ لیں گے تو صحیح نہیں۔ تو مذہب کی وجہ سے بھی رشتے ناطے کو نہیں کاٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 23489، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، سنو تم لوگوں کا رب ایک ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، ہاں تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کے بابا ایک ہیں، تو جو کلمہ پڑھے جو نہ کلمہ پڑھے، دونوں کے ابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو اس لیے رشتے ناطے کو نہیں کاٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابھارا کرتے تھے جن کے ماں باپ، جن کے رشتہ دار کلمہ نہیں پڑھے ہوئے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5979 5979، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی امی ان کے پاس آئی، وہ مسلمان نہیں تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہے، ان کا خیال رکھے۔ ان امی قدمت وہی راغبۃ، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری امی آئی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کا خیال رکھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی امک، جائیے اور اپنی امی کا خیال رکھیے۔ امی مسلمان نہیں تھی، تو کہا اپنی امی کا خیال رکھیے۔ تو پتہ یہ چلا رشتے ناطے کو اسلام کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر نہیں کاٹنا، اسلام کو بنیاد بنا کر نہیں کاٹنا۔ اسلام تو اور سکھاتا ہے کہ جی ان کا خیال رکھا جائے۔
صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5981 5981۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جبہ خریدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کو پہنیے، جب لوگ ملنے کے لیے آئیں گے تب آپ پہن لیا کیجیے گا۔ انما یلبس ھذہ من لا خلاق لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اس کو پہن لے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو وہ جبہ، وہ کپڑا جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو، جو بھائی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، مکہ میں رہتا تھا، اس کو بھجوا دیا۔ دیکھا آپ نے، خیال رکھنا ضروری ہے، مذہب کی وجہ سے رشتے ناتے کو بھی نہیں کاٹنا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ کاٹ رہے ہیں تو ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، ہم پکے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلک کی وجہ سے بھی نہیں کاٹنا ہے، مذہب کی وجہ سے بھی نہیں کاٹنا ہے، اور مطلب سے بھی نہیں کاٹنا ہے۔ تین طریقے سے رشتے ناتے کٹ رہے ہیں۔ مذہب کی وجہ سے، جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اب رشتے ناتے کو کاٹ دو۔ مسلک کی وجہ سے، جی وہ مسلک کا ماننے والا ہے، وہ مسلک کا ماننے والا ہے، وہ اس پر چلنے والا ہے، میں اس پر چلنے والا ہوں، میں بات چیت نہیں کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ مطلب کی وجہ سے، اچھا میرا کام نہیں کیا، ختم، اوہو مطلب ختم ہو گیا تو پہچان ہی نہیں رہے، مطلب کے لیے ملے تھے، مطلب کے لیے رشتے ناتے کا خیال رکھا تھا، یہ بھی غلط۔ تو یہ تین طریقے سے رشتے ناتے کٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سیٹھ بن جائے، ہم میں سے کون ہے جو سیٹھ بننا نہیں چاہتا؟ بولیے، سیٹھ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ بھائی اسی لیے تو دن رات بھاگ رہے ہیں، 24 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے، رشتے ناتے کو کاٹے ہوئے ہیں، ملنے کے لیے نہیں جاتے، بولے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اگر سیٹھ بننا چاہتے ہیں اور لمبی عمر چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ بتا دوں؟ ہاں مولوی صاحب بتائیے نا جلدی، یہی تو اصل ہے، میں سیٹھ بن جاؤں، بڑا سیٹھ بن جاؤں۔ آسان طریقہ ہے، اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ، اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے تو یہاں بھی فائدہ، وہاں بھی فائدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5986 5986۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ سیٹھ ہو جائے، اس کی تجارت بڑھ جائے، مال زیادہ ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے، لمبی عمر کتنے سال زندہ رہیں گے، لمبی عمر چاہیے، تو ایک کام کرنا ہے، دو فائدہ، کام ایک، کون سا کام ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے کا خیال رکھے۔ اب خیال کیسے رکھنا ہے؟ بھائی رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ان کو دینا، ان کی بیماری میں کام آنا، ان کی بچیوں کی شادی میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، پریشانی کو اٹھا لینا، بوجھ کو اٹھا لینا، یہی تو ہے خیال رکھنا، اور کیا ہے؟ دیکھ لیجئے لوگ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، خود اپنا بہترین محل بنائے ہوئے ہیں اور اپنے بھائی کو دیکھ ہی نہیں رہے، اپنا خود بہترین محل بنا ہوا ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے محنت نہیں کر رہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا، آپ کی بھی آنکھوں نے دیکھا ہے، خود ان کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ لوگ پریشان ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں لیکن ان کو نہیں دیں گے۔ بولا ارے ان کو دے دیں گے تو نام کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے لیے دیجئے، نام کے لیے مت دیجئے، اللہ کے ہاں نام لکھوا لیجئے، بندوں کے ہاں نام مت لکھائیے۔ رشتے ناتے کا خیال رکھنا اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو سیکھو۔ آپ غور کریں حدیث میں، سنن الترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1979 1979۔ تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم، تم لوگ سیکھو اپنے حسب و نسب کو، یعنی تلاش کرو تمہارے خاندان کے لوگ کہاں بستے ہیں، تلاش کرو، دیکھو کہاں ہیں وہ لوگ، سیکھو۔ دیکھیے سیکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کوئی چیز سیکھنے کے بارے میں نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے رشتے ناتے کے بارے میں جانکاری لو، پتہ لگاؤ کہاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین چیز بتائی۔ کیا کہا؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ مَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ رشتے ناتے کا خیال رکھو گے، تلاش کر کے لاؤ گے، کام آؤ گے ان کے، تو کیا ہوگا؟ آپس میں خاندان میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبۃ فی الاہلی، مسرات فی المالی، مال میں زیادتی ہو جائے گی، منسعۃ فی الاثر، عمر بڑھ جائے گی۔ یہ عمر میں زیادتی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کم عمر میں یا جتنی عمر ہے
اللہ تعالیٰ زیادہ کام لے لے گا، اللہ برکت دے دے گا، یا پھر ایسا ہے کہ اگر رشتے ناطے کا ہم خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عمر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو کون لمبی عمر تک زندہ نہیں رہنا چاہتا ہے؟ کوئی بھائی؟ سب لوگ چاہتے ہیں زیادہ دنوں تک رہے۔ مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو عمر میں اگر زیادتی چاہیے، عمر میں اضافہ چاہیے، مال میں زیادتی چاہیے، آپس میں محبت چاہیے، تو رشتے ناطے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رشتے ناطے کا جو بھی خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، بھائی کا، اپنے بہن کا خیال رکھتا ہے، چاچا کا، چچا زاد بھائیوں کا، پھر اسی طرح ماموں کا، ممانی کا، ان کے بیٹوں کا، خالہ کا، خالوں کا، پھر ان کے بیٹوں کا، اگر کوئی خیال رکھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ پکے مومن ہے، اور پکے مومن کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6138 6138، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اب کوئی مہمان آیا تو کھلا پلا دیے، پھر بعد میں ہم اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو بھیا نہیں کھلانے کا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ پکے مومن کی نشانی ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے کا خیال رکھے، ان کی پریشانی میں کام آئے، ان کی پریشانی دور کرے، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب دیکھیے، بری بات کہنے کی وجہ سے ہی رشتے ناطے کٹتے ہیں۔ آپ باتونی کیوں ہیں؟ کسی کا دل کیوں توڑتے ہیں؟ کوئی بات اگر ایسی بول دیں گے کہ طبیعت کے خلاف ہو تو رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ خاموش رہیے، وہ زیادہ بہتر ہے اور آدمی کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا، پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رشتے ناطے کا خیال رکھے۔ یاد رکھیے گا، رشتے ناطے کا اگر خیال رکھتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ عمر میں زیادتی ہو رہی ہے، مال میں زیادتی ہو رہی ہے، آپس میں محبت بڑھ رہی ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رشتے ناطے کا خیال رکھتا ہے تو اس کی موت بری موت نہیں ہوگی، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا انعام، اور ہم اور آپ اس انعام سے محروم ہیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے۔ اب رشتے ناطے کو بنا لیجئے، جو چیز ہو گیا اس کو ختم کیجئے۔ چند دن کی زندگی ہے بھائی، سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا۔ پیسے ہی کا مسئلہ ہے نا، آنا ہی کا مسئلہ ہے نا، اس لیے ہم اور آپ نہیں ملتے۔ میں اس سے کم تھوڑے نہ ہوں، میرے پاس بھی پیسہ ہے۔ بھیا پیسہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال اور اوپر والے کی بات پر عمل کرنا کم ہی لوگوں کو نصیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کم ہی لوگوں کو نصیب ہے۔ ایک حدیث سنیے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 حدیث نمبر 1213 1213 صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، سب آدمی چاہتے ہیں، مال میں زیادتی ہو جائے، سیٹھ بن جائے، بڑا سیٹھ بن جائے، سب سے بڑا سیٹھ بن جائے۔ پھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری موت سے وہ بچ جائے، اس کو بچا لیا جائے، اس کی موت دردناک موت نہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی موت دردناک نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کتنی دردناک موت ہوتی ہے، آدمی سننا نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتے ناطے کا خیال رکھے، رشتہ داری کا خیال رکھے، رشتہ داری کو نبھائے، صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے، تو بڑا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ اگر رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ سب سے جلدی ثواب کسی عمل کا ملتا ہے، کوئی نیک کام کا ملتا ہے، وہ صلہ رحمی یعنی رشتے ناطے کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح ابن حبان کتاب البر والاحسان کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 440، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اعجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے، سب سے جلدی جس نیکی کا ثواب ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپس میں رشتے ناطے کا خیال رکھنا۔
हत्ता इन अहलल बैति लयकूनु फजरतन फतन्मु अम्वालुहुम वयक्सुरु अददुहुम, यहाँ तक कि अगर घर वाले रिश्ते नाते वाले जो हैं वो बुरे लोग क्यों ना हो, अगर वो लोग नेक काम कर रहे हैं, कौन सा नेक काम, सिला रहमी करना, रिश्ते नाते का ख्याल रखना, अगर हम अपने बुरे रिश्तेदार के साथ भी ऐसा करते हैं या बुरे रिश्तेदार लोग भी सिला रहमी करते हैं, रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं, यानी रिश्तेदारी को तोड़ते नहीं हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके माल में ज़्यादती हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तादाद में ज़्यादती हो जाएगी। इससे यह भी पता चला अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो चाहते हैं कि बच्चे पैदा हो तो रिश्ते नाते का भी ख्याल रखिए, बड़ा फ़ायदा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़तन्मु अम्वालुहुम वयक्सुरु अददुहुम इज़ा तवासलू, जब रिश्ते नाते का ख्याल रखेंगे तो माल में ज़्यादती, औलाद में ज़्यादती होगी। कितना बड़ा फ़ायदा है। वमा मिन अहले बैतिन यतवासलून फ़यहताजून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रिश्ते नाते का ख्याल रखता है तो उसका बड़ा फ़ायदा यह है कि वो कभी गरीब नहीं हो सकता, फ़कीर नहीं हो सकता, मोहताज नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी नेमत और हम और आप उससे महरूम हैं, या जो कोई भाई महरूम है, आइए छोड़ दीजिए, दिल को साफ़ कर लीजिए, मिल जाइए, अना को फ़ना कर दीजिए, और गरीबी से बचना चाहते हैं तो रिश्ते नाते का ख्याल रखिए, बड़ा फ़ायदा है। इस फ़ायदे से बहुत सारे लोग महरूम हैं, अना की वजह से, मैं झुक नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा हूँ, अब मेरे अंदर तब्दीली आ रही है, पैसा आ गया है, मैं अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार गरीब लोग हैं, मोहताज लोग हैं, मेरा नाम घट जाएगा। इसलिए कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों का तारुफ नहीं कराते, कोई गरीब है, मोहताज है, भाई लोग हैं, बताते नहीं, वो जो स्टेटस है ना वो कम हो जाएगा। जी नहीं, अगर चाहते हैं कि गरीबी से बच जाएं, मोहताजगी से बच जाएं, तो रिश्ते नाते का ख्याल रखें, इसका बड़ा फ़ायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि उन रिश्तेदारों के साथ भी तुम्हें भलाई करना है जो तुमसे कटना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते, मिलना ही नहीं भाई, लेकिन हमें और आपको कोशिश करना कि जी उनसे ही मिलना। असल यही है सिला रहमी। अब जो बराबरी का मामला हो रहा है वो क्या भाई, चाय के लिए बुलाया तो हमने भी बुला लिया, शादी में वो आ गए तो हम भी चले गए, ईद बकरीद में आ गए तो हम भी चले गए, ये नहीं है सिला रहमी, ये रिश्ते नाते का ख्याल रखना नहीं है, ये तो बराबरी वाला मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारते हुए कहा, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5991, लैसल वासिलो बिल मुकाफ़ी वलाकिनिल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतियत रहिमुहु वसलहा, ये बराबरी करने वाला सिला रहमी नहीं करता। असल सिला रहमी तो ये है, यानी रिश्ते नाते का ख्याल रखना तो ये है कि जो रिश्तेदारी कट गई है उसको आदमी जोड़ दे। बहुत बड़ी बात है ये। बराबरी करना तो सब कर लेते, लेकिन जो रिश्तेदारी कटी हुई है, कुछ रिश्तेदार आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो बार बार आपको भगा देता है, लेकिन फिर भी आप उनसे मिलते हैं, तो असली सिला रहमी आप ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम। एक बात कह दी, तबीयत के ख़िलाफ़ हो गई, हमने मुंह फुला लिया, ख़त्म, और कसम खा ली जी जब जनाजा उठेगा तो आ जाएंगे, और कभी तेरी शक्ल नहीं देखना, कभी दिखाने का नहीं। पड़ोसी हैं, भाई भाई साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कई साल हो गए, बातचीत बंद है। क्यों भाई, क्या लेके जाएंगे हम और आप? सब धरा का धरा यहीं रह जाएगा। पैसे की वजह से रिश्ते नाते को काट लिया है, एक स्टेटस की वजह से, मेरा नाम है, नाम की वजह से काट लिया है, या जो बराबरी का काम करते हैं, असल सिला रहमी नहीं। इसलिए नाज़रीन कराम, हमें और आपको अपने रिश्तेदारों को ढूंढना, उनको देखना, उनकी परेशानी को ख़त्म करना, उनकी मुसीबत में काम आना, उनके गमों को हल्का करना, सब्र की तलकीन करना, हमेशा उनके लिए खड़े रहना, उनके लिए वक्त देना, यही तो असल है सिला रहमी। जो कोई भी ऐसा करता है उसका बड़ा फ़ायदा है, जो नहीं करता है उसका बड़ा नुकसान है। तो आज के दर्स में इतना ही, इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलेगा और आगे के दर्स में भी हम बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सिला रहमी करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे, क़ता रहमी से यानी रिश्ते नाते को काटने से अल्लाह दूर रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।